وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 534 پر ہے، نام اقدس لکھے تو درود ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صل عم صاد عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رے دعاد رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہے یا راحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ جن کے نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ناموں پر صاد عین بناتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے کہ اس جگہ تو یہ شخص مراد ہے، اس پر درود شریف کا اشارہ کیا مانا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج 10 شوال المکرم 1443 ہجری، میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اور اس مبارک موقع پر جامعات المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ، ان کے دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کے درمیان بخاری شریف کا افتتاح ہے۔ یہاں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں طلباء کرام جمع ہیں، اور مدنی چینل پر بھی میں سمجھتا ہوں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہمارے دورۃ الحدیث کے طلباء اور طالبات، اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ طالبات وغیرہ مختلف شہروں میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے اس مبارک بابرکت اجتماع افتتاح بخاری میں شرکت کی سعادت پا رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الکریم بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب تو بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، البتہ اس کا جو نام ہے نا، یہ جو خود صاحب کتاب نے رکھا، یعنی حضرت امام المحدثین سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے الجامع المستند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اصل نام ہے کتاب مبارک کا۔ اچھا، یہ کتاب لکھنے کا سبب کیا بنا، تعلیف کرنے کا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مصنف ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا ہے، اور مؤلف ہوتا ہے وہ جمع کرتا ہے، تو یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، یہ یعنی اس کا تالیف کا سبب جو ہے یہ ان کے استاد محترم کی ترغیب، چنانچہ حضرت استاد محترم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصراً لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہوں،
اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا. اچھا، یہاں یہ عوام الناس کے لیے خاص ہے کہ صحیح حدیثیں جمع کرنی ہے. تو یہ حدیث کی اعلیٰ قسم ہے. دوسری حدیثیں جو ہیں ان کے یعنی کئی اقسام ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح کے مقابلے پہ جو بھی ہے وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح ایک اعلیٰ قسم ہے صحت کے اعتبار سے اس کی، اور خوب چھان بین اس کی ہوئی ہے. اس کی اپنے اپنی تعریفات ہیں. تو بخاری شریف میں صحیح درجے کی حدیثیں جو ہے یہ جمع کی گئی ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے. زبردست عالم دین اور محدث تھے. اور ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بارے میں پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے. بخاری شریف 16 سال میں آپ نے تالیف کی، جمع فرمائی. اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,25,000 سے زائد حدیثوں کا انتخاب فرمایا. صحیح بخاری میں موجود احادیث کریمہ کی کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. چنانچہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل احادیث 7,275 7,275. حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل تعداد 7,397 ہے. اس میں سے مکررات یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والی احادیث مبارکہ کو اگر گنتی میں شامل نہ کریں تو تقریباً 4,000 احادیث بنتی ہیں. واللہ ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک. علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال نیت ہی پر ہیں. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اس حدیث پاک کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ ایمان لائے اور اسلام میں آنے والے 40ویں مسلمان ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو متمم الاربعین بھی کہتے ہیں کہ 39 پہلے تھے، آپ نے 40 کا عدد پورا کیا. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک ساتھ جنت کی بشارت عنایت فرمائی.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، جن میں سے تقریباً 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے حالات کی معلومات کے لیے 2 جلدوں پر مشتمل کتاب فیضان فاروق اعظم، پہلی جلد 864 جبکہ دوسری 856 صفحات پر مشتمل ہے، اور رسالہ کرامات فاروق اعظم جو کہ 48 پیجز پر ہے۔ ان کو پڑھنا انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، ہر صحابی نبی جنتی۔ کسی کو آتے ہیں نعرے؟ لگائیں آگے، جنتی 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 جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی، حضرت معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوج نبی والدین نبی جنتی 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 جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔